بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس موضوع پر ہے۔ آج ہم آپ کو نماز کے وضو کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر وضو کی صورت میں ہوا خارج ہو جائے تو اس میں استنجا لازمی ہے، یا استنجا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ پورا وضو کا جو طریقہ ہے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کا آپ کو سنیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کو اس کا بہت نفع ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو کرتا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے واش روم جانا ہے تو اس واش روم جائے، اچھے طریقے سے استنجا کرے۔ استنجا کرنے کے بعد جب بہر آتا ہے وہاں کسی جگہ پہ یعنی کہ وضو کرتا ہے پانی کے ساتھ، تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ہاتھ دھوئے گا، اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر جو ہے نا وہ کولی کرے گا 3 بار، اور کولی اس طرح کریں کہ غرارے جیسے کرتے ہیں اس طرح اچھے طریقے سے 3 بار کولی کرے گا۔ 3 بار کولی کرنے کے بعد پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے گا، اور اس میں خاص خیال رکھیں، ناک میں جب پانی ڈالنا ہے تو بائیں ہاتھ کی جو چیچی انگلی ہے اسے ہم نے ناک میں مارنی ہے، کیونکہ ناک میں جو بال ہوتے ہیں اگر وہ بال خشک رہ گئے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پھر ہم نے چہرہ دھونا ہے، اور 3 بار چہرہ دھو کر پھر ہم نے بازو دھونے ہیں، بازو گھٹنوں سمیت بازو دھو کر پھر ہم نے سر کے چوتھائی کا حصے کا مسح کرنا ہے، اور مسح کرنے کے بعد پھر ہم نے پاؤں دھونے ہیں۔ اور پاؤں دھو کر یہ ہمارا ہے وضو کا پریکٹیکل طریقہ ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہاتھ دھونا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی یہ 4 فرض ہیں۔ فرض بھی آ جاتے ہیں اور سنتیں بھی آ جاتی ہیں نماز میں، وضو میں۔ تو یقیناً اس کا اگلا جو ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر نماز کی صورت میں ہوا خارج ہو جائے یا قرآن پڑھتے ہوئے ہوا خارج ہو جائے تو جب دوبارہ وضو کریں گے تو کیا استنجا لازمی ہے، استنجا کرنا پڑے گا یا ایسے ہی وضو کرنا پڑے گا؟ تو یقیناً یاد رکھیں کہ استنجے کی جو صورت ہے وہ اس صورت میں ہے کہ آپ واش روم جائیں گے، قضائے حاجت کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہ استنجا کرنا پڑے گا، ورنہ آپ استنجا نہیں کریں گے، آپ فقط جو ہے وضو کر لیں گے۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، یا آپ ذکر و اذکار کریں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو وضو بہت جلدی میں کرتے ہیں۔ یقیناً یاد رکھیں، جو وضو کرنے کے اعضاء ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک جگہ بال کے برابر بھی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جیسے چہرہ دھوتے ہیں، دھوتے ہوئے تھوڑا سا دھو لیتے ہیں اوپر سے، یہ پورا چہرہ صحیح صاف نہیں دھوتے تو اس طرح وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو اس میں ہماری نماز نہیں ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ ناپاکی کی صورت میں بغیر وضو ہم قرآن پاک کو اٹھا نہیں سکتے، قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ قرآن پاک کی ہاں البتہ زیارت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کو ہم پڑھ سکتے ہیں بغیر ہاتھ میں اٹھائے، زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ہاتھ میں اٹھائیں گے قرآن پاک اور کھول کر ہاتھ رکھ کے اگر پڑھنا چاہیں گے تو یقیناً اس طرح ہمارے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ بلکہ ہمیں گناہ گار کر دے گی، کیونکہ ہم باوضو نہیں ہیں اور بغیر وضو کے ساتھ ہم نے قرآن پاک اٹھایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے باوضو ہو کر قرآن پاک اٹھائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ہم نے آج آپ کو جو یہ طریقہ بتایا ہے وضو کا، اور خوبصورت انشاءاللہ العزیز اس طرح ہم اگر آپ دوستوں نے تعاون کیا تو ہم آپ کے پاس یہ ویڈیو بناتے رہیں گے تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ بھی اسے شیئر کرتے رہیں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔